قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حباب مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کے لاریب کلام میں سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم کتاب لا ریب سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کتاب لا ریب کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب و غریب سی مثال دی بات کو سمجھانے کے لیے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ سامنے اس کے مسلمان بھائی کی لاش پڑی ہو اور وہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لے؟ تو فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ غیبت کرنے کی جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مردار بھائی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوں تو غسل دینے والے کے لیے اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ سخت ہاتھوں کے ساتھ میت کو پکڑے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، تفکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ شریعت اسلامیہ مرنے کے بعد مردے کے غیر ضروری بال اتارنے سے بھی منع کرتی ہے۔ اگر کسی مردے کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہیں تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ غسل دیتے وقت اس کی صفائی کر لیں۔ یعنی مردے کے ساتھ اتنی نرمی والا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کی سائیڈ پلٹانی ہے تو اتنے نرم ہاتھوں سے پلٹائی جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا جو قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی ٹیک چھوڑ دو۔ جس طرح زندہ بندے کی ہڈی ٹوٹے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ میں مرنے والے کی قبر کے ساتھ ٹیک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر کو ٹیک لگا کے اس کو اذیت دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید مثال دے رہا ہے کہ تم مردے کا گوشت ہی کھا رہے ہو۔ قبر کو ٹیک لگانا، سخت ہاتھوں سے پکڑنا تو بڑی چھوٹی بات ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت مثال دے رہا ہے کہ تم تو اپنے مردے بھائی کا گوشت ہی نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ اب ہمارا نا ایک مزاج بن گیا، ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہم جو اس کی بات کر رہے ہیں، اس کا جو عیب بیان کر رہے ہیں، وہ عیب اس میں پایا بھی تو جاتا ہے نا، وہ ہے بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی توجہ سے سننی ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا صحابہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کیا تعریف ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم کو کیا پتہ۔ صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی آقا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے نا، بس آج آپ نے اس جواب کو سمجھ لینا ہے۔ میں جملہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بولوں گا کہ تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں میں سمو جائے، ایک ایک لفظ آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی مسلمان کی ایسی بات، پھر بولیں، تم کسی مسلمان کی اس کی پیٹھ پیچھے کرو، اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے۔ کسی مسلمان کی ایسی عادت، ایسا اخلاق، ایسی عادت جس کو تم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اب ہم تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ ہم جتنی لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کیا ان کے منہ پہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو غیبت ہے۔ اب صحابہ کرام نے پھر سوال کر دیا جو آج ہمارے ذہن میں بھی آیا، عرض کی آقا اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو اور ہم پیٹھ پیچھے بات کریں تو میرے نبی پاک نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر عیب نہیں پایا جاتا اور تم پھر عیب لگاؤ، یہ تو بہتان ہوتا ہے، یہ تو الزام ہوتا ہے کہ ایک بندے میں ایک چیز ہے بھی نہیں اور آپ نے اس پر لگا دی، یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے۔ اس میں وہ برا عیب پایا بھی جائے اور تم پھر اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو تو یہ غیبت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کی عادت کو یا اس کے اخلاق کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں، اگر اس کے منہ پہ کریں تو اس کو برا لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ اب آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے، ہمارا بلا کا مزاج ہے، ہم پھٹوں پہ بیٹھ کے، چوک میں بیٹھ کے، چوراہے میں بیٹھ کے، دکانوں میں، دفتروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لگایا ہوا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نا اچھا خاصا تبصرہ کرتے ہیں کسی بندے کے بارے میں، اچھی خاصی بحث کر کے، تبصرہ کر کے، اس کو اچھا خاصا ذلیل کر کے، جب 3-4 گھنٹے لگا کے ہم دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں نا تو اٹھتے وقت بھلا کا کہتے ہیں سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا نہیں ہے تو 3 گھنٹے ضائع کیوں کیے ہیں؟ 4 گھنٹے برباد کرنے کے بعد کہتے ہیں سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، آپ کا سروکار ہی نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو پھر 4 گھنٹے برباد کس چیز کے لیے کیے تھے؟ یہ ہمارا ایک مزاج ہو گیا ہے کہ ہم اچھی خاصی بحث کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پھر بولیں جی تانوں کچھ لگتا نہیں تو پھر کر دے کیوں ہو؟ اپنی عادت کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، ایک ایک لفظ سننا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، آپ نے نا ایک دن رسول کریم سے یہ کہہ دیا کہ آپ کی جو زوجہ حضرت صفیہ ہے نا، ان کا قد بڑا چھوٹا ہے اور قد چھوٹا ہونا عیب ہے۔ اب سیدہ اماں عائشہ نے حضور سے یہ جملہ کہہ دیا کہ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا ہے اور چھوٹا قد ہونا عیب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے اتنا گہرا جملہ بولا ہے، اگر سارے سمندروں کا پانی جمع کر لیا جائے اور اس جملے کو اس کے اندر رکھا جائے نا تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، یہ 7 سمندروں کے پانی کو میلا کر دے گا۔ کہ غیبت کا ایک جملہ اتنا بدبودار ہوتا ہے، اتنا اذیت والا ہوتا ہے کہ آپ ایک جملے کی وجہ سے اگلے کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، اس کو ذلت میں لے جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ اب میں آپ کو جو مثال دینے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ مثال سننی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور اس کا ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہے۔ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اپنے اپنے علاقے کے معزز لوگ ہوں گے، اپنے گلی کے، اپنے محلے کے معزز لوگ ہوں گے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس نے زنا کر لیا، اس نے عزت خراب کر دی ہے کسی کی، آپ اس کو اپنی گلی کے کنارے کھڑا ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ تھوڑا آہستہ بولیں، کچھ نہیں ہو۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی نظر اچھی نہیں، یہ ہماری گلی میں، ہم کہیں گے یار ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، یہ ہماری گلی میں آ کے نہ بیٹھے۔ کسی شخص کے بارے میں، زنا کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ زانی ہے، اس نے زنا کر لیا، تو ہم اس کو اپنی گلی کے کنارے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم اس کو اپنے گھر لے آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے تو صحیح یار۔ جس بندے کے کردار کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا کردار اچھا نہیں، ہم اس کو اپنے گھر میں لائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی نظر اچھی نہیں، یہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اب میرے رسول کریم کی حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زنا کرنے سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ زانی کو ہم ہر جگہ پہ ذلیل کرتے ہیں، گلی گلی، چوراہے چوراہے، پھٹوں پہ، دکانوں پہ ذلیل کرتے ہیں کہ اس نے برائی کر لی ہے، اس نے زنا کر لیا۔ ہم اس کے مخالف میں پوری مہم چلاتے ہیں، ہم اس کو اپنی گلی میں نہیں آنے دیتے کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اور سنا، ہم کہتے ہیں اس نے اور کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے جسوسی نہ کرو۔ ہم ایک بات سنتے ہیں پھر وہ دوسری وہ سناتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اور سنا۔ حالانکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرنے کے لیے زبان کھولتا ہے نا تو اللہ کریم کا ایک فرشتہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سننے والے کو پہلے بچائے، لیکن جب غیبت کرنے والا اپنا منہ کھولتا ہے، زبان کھولتا ہے، تو شیطان شہد لے کے اس کی زبان پہ لگاتا ہے اور اس کی باتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے اور سننے والا بیٹھ کے اس کو سنتا ہی رہتا ہے۔ اب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کی جائے۔ یار ہم زانی کو تو اپنے محلے میں نہیں آنے دیتے، اور ہمارے گھر میں بیٹھ کے لوگ سارا دن لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے نفرت نہیں ہوتی۔ اب صحابہ نے پوچھا آقا یہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ، جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، لیکن جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے نا تو اس کو معافی تب تک نہیں ملتی جب تک جس کی غیبت کی ہے نا وہ معاف نہ کر دے۔ زنا کی معافی اس نے رب سے مانگی، رب نے معاف کر دیا، رب کریم ہے، لیکن جب کسی کی غیبت کر بیٹھے گا تو جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے بندے کو معافی نہیں ملتی۔ بس ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، 4 گھنٹے تبصرہ کرو پھر بعد میں کہہ دو مجھے کیا لگے۔ بھائی اگر آپ کو کچھ نہیں نہ لگتا تو 4 گھنٹے ضائع بھی نہ کیا کریں، سارا دن فضول بحث کریں گے اور شام کو جاتے وقت چھڈو جی انہیں اپنا حساب دینا ہے۔ بھائی جب اس نے حساب اپنا دینا تو پھر آپ ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب میں معراج کی رات جہنم اور جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا نا تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، اللہ کریم نے ان کے ناخن تانبے کے بنائے ہوئے تھے اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو خروچتے تھے، دوبارہ پھر گوشت آتا تھا وہ پھر خروچتے تھے، پھر ناخن اپنے سینوں میں گاڑتے اور سینے کو تراشتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل عرض کرنے لگے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کی کرتے تھے، اللہ نے آج ان کو یہ عذاب دیا ہے کہ ناخن بھی ان کے اپنے ہوں گے، سینے بھی ان کے اپنے ہوں گے، اور یہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچتے رہیں گے، اللہ پھر گوشت دے گا یہ پھر نوچتے رہیں گے۔ او میرے بھائی تھوڑی توجہ تو فرمائیں یار، ہم سارا دن اپنے معمول کو دیکھیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے بھلا کیا ہے؟ دیکھیں جی وہ ہے بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، تو آپ کو یہ کس نے رخصت دی تھی کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی برائیاں بیان کرتے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ کریم نے آپ کو 2 راستے دیے تھے، کسی میں عیب نظر آ گیا تو 2 راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ آپ جا کے اس کے دروازے پہ دستک دیتے اور اس سے عرض کرتے یار تیرے اندر یہ عیب ہے اس کو ٹھیک کر دے، تیرے اس عمل کی وجہ سے پورا محلہ تنگ ہو رہا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے پوری سوسائٹی تنگ ہے، پورا محلہ تنگ ہے، مسجد والے تنگ ہیں، تیرے اس رویے کے ساتھ سب کو اذیت ہو رہی ہے، تم اس کی اصلاح کر لو۔ پہلا راستہ رب نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اس کے منہ پہ جائیں، اس کی اصلاح کے لیے اس سے گزارش کر دیں۔ اور دوسرا راستہ اگر آپ اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں نہ کر سکتے تو دوسرا راستہ مسلمان کو یہ دیا گیا تھا کہ وہ پیچھے بیٹھ کے اس کی ہدایت کی دعا کرتا کہ اللہ کریم تو اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس پہ تبصرہ کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی ذات پہ، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کی تو دین میں رخصت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں میں تو آپ کو سادہ لفظوں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سارا دن خاندان والوں کی برائیاں بیان کرتے رہیں، سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم نے سارا دن ان کی برائیاں بیان کی، شام کو وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بولے تو صحیح یار،
ہم نے سارا دن کوشش کی ہے نا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو شام کو کیا خوشخبری آ گئی، فون آ گیا کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ جب ہمارے تبصرے کرنے سے کسی نے ٹھیک نہیں ہونا تو پھر ہم اپنی نیکیاں ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اب توجہ کے ساتھ بات سنیے، توجہ کے ساتھ۔ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن رستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں نا 2 قبریں آ گئی۔ اب دونوں قبروں کے اوپر شدید عذاب ہو رہا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور صحابہ سے کہا، صحابہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اللہ کا نبی زمین کے اوپر ہو تو زمین کے اندر دیکھتا ہے، اللہ کا نبی زمین کے اوپر ہو تو، اور زمین کے اندر تو زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے۔ ہاں، کہیں کسی گمان میں کوئی رہنا نہ چاہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہے ہیں۔ اب میرے نبی کریم نے جو وجہ بیان کی ہے نا، بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ، انہوں نے کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، آج ان کی قبروں میں جو آگ بھڑک رہی ہے نا، ایک یہ تھا کہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، آج اس کی قبر میں آگ بھری ہوئی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ اب توجہ فرمائیں کہ قبر آگ کے گڑھوں میں گڑھا بن گیا، کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کی چغلی کیا کرتے ہیں، غیبت کیا کرتے ہیں۔ اور بھائی آپ اپنا آخرت کا معاملہ کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی قبر کو وزنی کیوں کر رہے ہیں؟ جہنم کے گڑھوں میں گڑھا کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے تبصرے سے جب کسی نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ کم از کم اپنا نام اعمال تو تباہ نہ کریں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ نا ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور عادت کے خلاف عشاء پڑھ کے سو گئے، اور صبح فجر کے وقت جا کے بیدار ہوئے۔ تو زوجہ کہنے لگی کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، آج آپ عشاء پڑھ کے سوئے ہیں اور فجر تک آپ سوتے رہے، فجر میں جا کے بیدار ہوئے ہیں، یہ آپ کی خلاف عادت جو کام ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ سامنے بستی میں کچھ جوان ایسے تھے جو بیٹھ کے میری برائیاں بیان کر رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو غیبت کرتا ہے نا، اس کی نیکیاں نکال کے اس بندے کو دی جاتی ہیں جس کی غیبت ہو رہی ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ نکالے جاتے ہیں اور غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور بھائی اگر ہم نے گنتی کی چند نیکیاں کر ہی لی ہیں تو غیبت کر کے اس کو ضائع تو نہ کریں یار۔ ہمیں اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں اور ہم نے بخشے جانا ہے۔ ہم تو پہلے ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور حضور کے سہارے قبر میں چلے جائیں گے۔ اگر چند نیک اعمال دامن میں موجود ہیں تو کم از کم غیبت کر کے اس کو تباہ تو نہ کریں۔ ہم جب غیبت کرنے کے لیے زبان ہلاتے ہیں تو ہماری نیکیاں نکلتی ہیں اور اس کے نام اعمال میں ڈالی جاتی ہیں جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے گناہ نکالے جاتے ہیں اور ہمارے نام اعمال میں ڈالے جاتے ہیں، اور ہم 4 گھنٹے تبصرہ کرنے کے بعد بلا کیا کہتے ہیں؟ یار زندگی جو سکون نہیں رہا۔ میرے بھائی جب آپ کے نام اعمال سے نیک اعمال ہی نکال لیے گئے تو آپ کی زندگی میں سکون کہاں باقی رہے گا؟ خدا کے واسطے چند ایک نیکیاں ہمارے پاس ہیں تو اس کی حفاظت بھی کریں۔ اب بندہ کہتا ہے کہ جی ہم تو غیبت نہیں کرتے، ہمیں کیا پتہ چلے؟ اب میں مثال دینے لگا، تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ غیبت کرنے والے کو غیبت لگتی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کبھی چمڑا منڈی دیکھی ہے؟ بولے تو صحیح آپ، جہاں کھالیں پڑی ہوتی ہیں ان پہ نمک لگاتے ہیں، اس کو صفائی وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کھالوں کے اوپر بیٹھ کے روٹی بھی، بولیں یار، وہیں پہ کام کرتے ہیں، وہیں پہ سو بھی جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا انہوں نے ناک کے آگے کپڑا رکھا ہو؟ وہ سارا دن وہاں گزارتے ہیں لیکن ان کو بدبو محسوس ہے۔ آپ نے کچرا اٹھانے والے بندے دیکھے ہوں گے، وہ گلی گلی میں آتے ہیں، گھر گھر میں جاتے ہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، گندے سے گندا کچرا بھی اٹھاتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ناک کے اندر روئی رکھی ہوتی ہے؟ وہ سارا دن گند میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ان کو بدبو محسوس ہے؟ کیوں بلا؟ ان کو اس چیز کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم چمڑا منڈی کے قریب سے بھی گزرے نا تو ناک کے آگے کیا کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے کہ ہماری وہ عادت ہے۔ کچرا اٹھانے کے لیے جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑا رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں وہ اس چیز کی عادت ہے، اور جس کو عادت ہو وہ سارا دن بھی کام کرے تو اس کو محسوس ہے۔ یہی صورتحال ہماری بھی ہے، ہم غیبت کر کر کے نا اس کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں غیبت لگتی نہیں ہے۔ ہم سارا دن لوگوں کی عزت خراب کرتے ہیں، سارا دن عزت خراب کرتے ہیں۔
اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سننی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ اگر آج آپ اس حدیث پاک کو سمجھ لیں گے تو زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے بھی غریب کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کون ہے؟ یہی جواب صحابہ نے بھی دیا، آقا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ وہ غریب نہیں ہے۔ عرض کی، آقا تو پھر آپ بتائیں غریب کون ہے؟ اب توجہ کے ساتھ سننا ہے، غریب کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایک بندہ جب میدان محشر میں آئے گا نا، میدان محشر میں چلے گا تو اس کے دائیں بائیں نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ میدان محشر میں چلتا جائے گا، ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا یہ بندہ غریب ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب وہ میزان پہ آئے گا نا، اس کے نامہ اعمال تلنے لگیں گے، نیکیوں کے پہاڑ تلنے لگیں گے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا، آ کے عرض کرے گا، اللہ یہ بندہ جس کے نامہ اعمال تلنے لگے ہیں نا، اس نے دنیا میں رہ کے میری غیبت کی تھی، میری چغلی کی تھی۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ ایک پہاڑ اس کو دے دو۔ اگلا بندہ آئے گا، مالک و مولا اس بندے نے دنیا میں رہ کے میرا حق مارا تھا، میرا حق بنتا تھا یہ کھا گیا تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا دوسرا پہاڑ اس کو دے دو۔ اسی طرح بندے آتے رہیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے، نیکیوں کے پہاڑ تقسیم ہوتے رہیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صحابہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ عرض کی، آقا پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ جب اس کے نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے، جو مطالبہ کرنے آئے گا نا، اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں اس کے گناہ نکالو جو مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ پھر لوگوں کے گناہ نکالتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے رہیں گے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا، صحابہ جب وہ میدان محشر میں آیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے تھے، اور جب وہ میدان محشر سے جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے پہاڑ چلیں گے۔ صحابہ یہ بندہ بڑا ہی غریب بندہ ہے۔ آپ توجہ تو فرمائیں، ہم 5 وقت سجدہ کرتے ہیں، ابھی یہاں پہ سجدہ کریں گے، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نیکی کو ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج ہماری عبادتوں کا نور، اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہاں 50 سال کا بابا نمازی ہوتا ہے لیکن آنکھوں میں حیا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھی اور باہر جانے سے پہلے اس کو ضائع کر دیا۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سنتے پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو موجودہ سیاستدان ہوتا ہے پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی، آپ کے مسجد میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے سے وزیر اعظم کی کرسی خالی ہو جانی ہے؟ بولے تو صحیح آپ، پارلیمنٹ ہاؤس خالی ہو جانا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ ووٹ ڈالنے جائیں نا تو دوبارہ ان کا انتخاب نہ کریں، یہ عملی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے نیکیاں برباد کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال برباد کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے کیا ہیں؟ انہیں اپنا حساب دینا۔ بھائی جب اس نے حساب اپنا دینا ہے تو آپ اپنا حساب خراب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اس رویے کو بدلیں۔ اب میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اور جو میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں نا، آپ نے اس حدیث پاک کو نا دل میں جگہ دینی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سننی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جگہ پہ کسی بندے کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو، لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، کسی جگہ پہ کسی بندے کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو، لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، اور تم اس جگہ موجود ہو اور تم اس کا دفاع کرو کہ نہیں یار جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ میرے رسول کریم فرما رہے ہیں کہ کسی جگہ کسی بندے کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو اور تم اس کا دفاع کرو کہ نہیں یار معاملہ ایسا نہیں ہے، تو میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جب تم اس کا دفاع کرتے ہو کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، تو پھر جس جگہ تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا رب کریم خود تمہارا دفاع فرمائے گا، رب کریم تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا۔ آپ حدیث کے الفاظ کا حسن تو چیک کریں، بندہ بندے کا دفاع کرے کہ نہیں یار معاملہ ایسا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اور اگر کسی مجلس میں پھر اس کی عزت پہ حملہ ہوگا
یہاں دفاع بندے نے کیا تھا، وہاں رب کریم خود فرمائے گا۔ اور جس کی عزت کا دفاع، جس کی عزت کی حفاظت رب کریم خود فرما رہا ہو، آپ فیصلہ کریں کیا کبھی اس کو کوئی ذلیل کر سکتے ہیں؟ لیکن اصل کیا ہے کہ ہم کسی کا دفاع کریں۔ آپ تھوڑی توجہ کیجیے گا، غیبت کی اتنی مذمت کیوں کی گئی ہے، چغل خوری کی اتنی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ ہم لوگ نا بیسیکلی کان کے بڑے کچے لوگ ہیں، ہمارے کان میں کوئی بات ڈالتا ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، سگے رشتے توڑ لیتے ہیں۔ کچھ افسر ایسے ہوتے ہیں اپنے ملازموں کے خلاف دل میں بغض بٹھا لیتے ہیں، کسی ورکر نے آ کے کوئی بات کہی، ہم نے اس پہ یقین کر لیا۔ بڑے بڑے اداروں کے مالک ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، لیکن کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں۔ اور اگر معذرت چاہیں، میں بھی آپ سے تھوڑی چاہ لوں، تو ہم سارے بڑے کان کے کچے ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات سنتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جسوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، غیبت کی اتنی مذمت کیوں ہے؟ غیبت زنا سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ اس کی وجہ سنیے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کے نا کعبے کی طرف یوں اشارہ کیا اور فرمایا، کعبے تیری عزت، تیری عظمت بڑی ہے، تو بڑی شانوں کا مالک ہے، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کے ایک مومن کی عزت ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ یار جس کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہو، تو جب ہم اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر غیبت زنا سے بڑا جرم بن جاتا ہے۔ آگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیں پہلے میں آپ سے ایک سادہ سی مثال پوچھ لیتا ہوں۔ اگر کاش ایسا ہوتا کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، اگر کاش ایسا ہو جاتا کہ ہم کس کے زمانے میں ہوتے؟ زمانہ یہ بھی میرے حضور کا ہی ہے، کیونکہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اگر ہم حضور کی ظاہری حیات میں ہوتے، آپ میں سے یا مجھ میں سے کون چاہے گا کہ ہمارے کسی بھی عمل سے حضور کو تکلیف ہوتی؟ کون کون چاہتا تھا؟ ہم کیا چاہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ کس پہ کان؟ ہمارے کسی عمل سے اگر حضور کو تکلیف ہوتی تو کیا خیال ہے؟ آخرت اچھی ہو جاتی۔ اب میرے نبی پاک کی حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ آپ فیصلہ تو کریں، جو باتیں ہم لوگوں کی اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہیں، اگر اس تک پہنچ جائیں اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ نا ہمارے بارے میں بڑا اچھا سوچ کے بیٹھا تھا، اگر بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا بندہ، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ میرے خلاف ایسے باتیں کرتا ہے، وہ جواباً کچھ کہے یا نہ کہے لیکن اس کو اذیت بڑی ہوتی ہے۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ کم از کم اپنے رویوں کو درست کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ غیبت کر کے ہم رشتوں میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ جو بیٹی جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بڑی نیک پارسا عورت ہے، اس کے ماں باپ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن جب شادی کر کے وہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم جب اس کے گھر والوں کی غیبت کرتے ہیں، اس کے رویے کی غیبت کرتے ہیں، تو وہ بہو بلا کیا دعا مانگتی ہے، پتہ نہیں ساس سسر نے کب مرنا ہے اور میری زندگی میں کب سکون ہونا ہے۔ پھر دماد کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا لیکن صرف دروازے تک جاؤں گا، اندر نہیں جاؤں گا، اور جب واپس آنا ہوگا تو مجھے فون کرنا، میں دروازے پہ آ جاؤں گا، بچوں کو لے کے باہر آ جانا۔ یہ رشتوں میں نفرت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کان کے بڑے کچے لوگ ہیں۔ ہم بات کو سنتے ہیں اور فوراً اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچ جائے نا تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں تحقیق تو کرو کہ تمہارے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے۔ یار آپ تھوڑی توجہ تو کریں کہ لوگ نہ جھوٹ بولنے کی انتہا یہ کی کہ انہوں نے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی بنا کے معاشرے میں دے دی۔ یار جو لوگ اتنے ظالم ہوں کہ نبی پاک پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ عام انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے؟ جو لوگ تاریخ لکھنے میں جھوٹ لکھ جائیں، جو نبی پاک کی ذات پہ جھوٹ لکھ جائیں، تو کیا وہ آپ اور مجھ جیسے بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے؟ لیکن ہم لوگ جب کان کے کچے ہوتے ہیں، بات سنتے ہیں اور فوراً اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن دلوں میں نفرت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے بارے میں نفرت رکھتا ہے، اولاد ماں باپ کے بارے میں نفرت رکھتی ہے، مالک ہوتا ہے وہ اپنے ملازموں کے بارے میں نفرت دل میں رکھتا ہے۔ اس واسطے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
زنا کرنے سے بڑا جرم ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ اس واسطے اگر ہم زانی سے نفرت کرتے ہیں نا تو کم از کم اس بندے کو ضرور منع کریں کہ یار میرے سامنے کسی مسلمان کی غیبت نہ کیا کر۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہمارا مزاج بن گیا، صبح دفتر میں جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، جاتے ساری شروع ہو جائیں گے، اور 2 4 6 گھنٹے تبصرہ کرنے کے بعد کہتے سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ نہیں لگتا تو 6 گھنٹے برباد کیوں کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے ذکر میں صرف کر لو، کسی اور کام میں صرف کر لو۔ نہیں کچھ کر سکتے، خاموش رہ کے صرف کر لو، کم از کم کسی کی غیبت تو نہ کرو، خاموشی کے ساتھ وقت گزار لو، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اور جناب صدیق اکبر اکثر اپنی زبان کے اوپر پتھر رکھا کرتے تھے کہ مجھے زیادہ کلام نہ کرنا پڑے۔ خاموشی میں نجات ہے، یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے۔ اب اس حدیث پاک کو نا ایک بادشاہ کے بیٹے نے، شہزادے نے سن لیا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ خاموش رہنے میں نجات ہے۔ اب جب اس نے سنا نا کہ خاموشی میں نجات ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس سے کوئی بھی بات کرے وہ کلام ہی نہ کرے۔ اب بادشاہ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، شہزادہ تھا ریاست کا، تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، یہ کلام ہی نہیں کرتا۔ اس نے بڑے بڑے طبیب بلائے کہ اس کو چیک کرو کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے طبیب آتے رہے، اس نے آ کے معائنہ کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، قوت گویائی، جو بولنے کی قوت ہے نا وہ موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے طبیب آتے رہے، ایک سیانہ طبیب آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں، شہزادے کو نا روز سیر کرنے کے لیے باہر بھیجا کریں، رستے میں کوئی عجیب و غریب واقعہ دیکھے گا تو شاید بول پڑے۔ اب بادشاہ نے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے روز شہزادے کو نا سیر پہ لے کے جانا ہے۔ اب وزیر اس کو روز سیر پہ لے کے جاتا، واپس آتا تو بادشاہ پوچھتا بھی ہاں میرا بیٹا آج کچھ بولا، شہزادہ آج کچھ بولا کہ نہیں بولا؟ اس نے کہنا نہیں کچھ نہیں بولا۔ روز سیر پہ جانا، روز آ کے اس نے رپورٹ کرنی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادہ نا وزیر کے ساتھ گزرتا نا سیر کرتا کرتا جنگل سے گزرا، اور وہاں پہ نا ایک شکاری تھا جو تیر کمان میں ڈال کے نا شکار تلاش کر رہا تھا، اور اس کو شکار نہیں مل رہا تھا۔ اب جب شکاری نے توجہ سے دیکھ لیا کہ کوئی شکار نہیں ہے تو وہ نا وہاں سے گزر گیا۔ ابھی وہ شکاری گزرا تھا کہ پیچھے نا ایک بلبل بیٹھی تھی، وہ بول پڑی، درخت سے بیٹھی بیٹھی بول پڑی۔ اب شکاری پلٹا کہ یہاں پہ شکار ہے، واپس پلٹا، اس نے بلبل کو دیکھا، تیر مارا، بلبل کو لگا، وہ گری اور مر گئی۔ تو شہزادے نے فوراً دیکھ کے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، خاموشی میں نجات ہے۔ اب جب بادشاہ کا بیٹا شہزادہ بولا نا کہ صدقتا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، خاموشی میں نجات ہے، اب وزیر خوش ہوا کہ شہزادہ بول پڑا، واپس آیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا بھی ہاں آج کی کیا رپورٹ ہے؟ وزیر نے سارا قصہ سنایا کہ شکاری شکار کی تلاش میں تھا، وہ گزر گیا تھا کہ بلبل بول پڑی، واپس پلٹا، اس کو تیر لگا، وہ گری، وہ مر گئی۔ تو شہزادے نے کہا صدقتا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، خاموشی میں نجات ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرا شہزادہ، اور یہ جان بوجھ کے ارادہ تن چپ تھا، اس کو الٹا لگا کے نا کوڑا مارو۔ جب جلاد نے شہزادے کو پہلا کوڑا مارا نا، پھر بولا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، بلبل بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ تو بھائی آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے تبصرہ کرنے کے بعد یہ نہ کہا کرے سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ نہیں لگتا تو کم از کم اپنی آخرت تو تباہ نہ کریں۔ آپ کے پاس بس 2 راستے ہیں، کسی بندے میں عیب دیکھ لو اور آپ کو پتہ چل جائے تو 2 راستے ہیں، یا جا کے دستک دو اور اس کی اصلاح کے لیے اس کو تبلیغ کرو کہ بھائی آپ کا یہ عیب ہے جس سے سارا محلہ تنگ ہے، آپ اس کی اصلاح فرما لیں۔ اور اگر آپ اس کے منہ پہ جا کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ کریم ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے نیک اعمال کو تباہ نہ کریں۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے، میرے مرشد کریم الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب، ان کے والد گرامی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ان کی کل خوانی بھی ہے، تو جہاں تک میری آواز سنائی دے، جہاں تک میری آواز پہنچے، آپ ایک بار ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھیں۔ آج جس آواز کو سننے کے لیے آپ دور دور سے آتے ہیں نا، یہ آواز تیار کرنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے نا، دودھ پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے لیکن جاگ لگے تو دہی بنتا ہے نا، تو ہمیں بھی جاگ لگانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا۔ جب تک استاد نہ ہو تو شاگرد تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے مرشد کریم ہیں، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ ان کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ضرور امام صاحب کے مل کیجئے گا، وہ نماز کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کرائیں گے۔
اللہ کریم جو صدمہ ان کو پہنچا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ میرے استاد گرامی کا سایہ دراز فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کا خلاصہ یہ تھا کہ سانو پھر بولیں سانو ہن تانوں کچھ لگنا نہیں چاہیے، اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔